سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ انسان کے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں الگ ہوں گی اور برائیاں الگ ہوں گی، یعنی ہماری نیکیوں کے انبار الگ لگے ہوں گے، برائیوں کے انبار الگ لگے ہوں گے۔ لیکن سورہ محمد نے ہمارے کانسیپٹ کو کچھ یوں بھی درست کیا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس سے بڑی بڑی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں اور جو کہ ہمارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور جس کا ہمیں اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو دیکھیں پہلی ہی آیت میں کیا آ رہا ہے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ تعالی کے راستے سے، اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ غور کیجئے ایک ایک لفظ پر کہ وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو کفر کی روش اختیار کرنے والی بات کو لے جاتے ہیں کافر، اور کافر میں ہم لے جاتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین مکہ۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسلمان ہونے نہیں دیتے ہیں، تو ان کے اعمال کو اللہ غارت کر دیں گے۔ یہ ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا، کیونکہ ہم اسی حد تک جاتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کے دو گروہ مشرکین مکہ ہیں، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے دیتے تھے یا اسلام قبول نہیں کرنے دیتے تھے، ان کے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جبکہ ہر آیت میرے اور آپ کے لیے میسج ہے۔ تو اب ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جتنے جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں، کانسیپٹ کتنے غلط ہیں، اللہ رسول پہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، روزے، حج، کیا کچھ ہم اگر ان معاملات میں ہم جب کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، ہم کتنا حرام کھاتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر سب سے بڑھ کر آج جو ہم میڈیا پر اور اپنی اس تمام جو چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم کتنا غلط دیکھتے ہیں، کتنا غلط بولتے ہیں، کتنے غلط ایڈیٹنگ اور کتنی غلط پروگرامنگ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کلیئر آپ کو اور مجھ کو ایک میسج دے دیا کہ جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا اور کفر کی روش اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بھٹکاتا ہے، لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے، اپنے فرقے کو پروموٹ کرتا ہے، اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پروموٹ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے ہم اس آیت کو لے جا سکتے ہیں، اللہ ایسوں کے نیک اعمال کو بھی غارت کر دیں گے۔ یعنی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کی نیکیاں اور میری نیکیاں بھی غارت ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے حج بھی ہمارے اعمال نامے سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صرف دعا سے کام تو نہیں چلے گا جب تک کہ ہم خود بھی اپنے عمل کی حفاظت نہ کریں، اللہ کی کتاب سے دیکھیں کہ کون سی چیز کفر ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ کنسیڈر کریں گے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ آپ دیکھیں کئی لوگ لوگوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں، اور کئی لوگ جھوٹ پر اکساتے ہیں، کئی رشتے ناتے ایسے ہیں کہ بندہ ایک دوسرے کی وجہ سے حرام کھاتا ہے، کھلاتا ہے۔ کئی لوگ تو حج اور عمرے تک بھی لوگوں کو کرنے نہیں دیتے ہیں کہ وہاں جا کے رش کرو گے، دوسری بار کیوں جا رہے ہو، تیسری بار کیوں جا رہے ہو۔ تو اس سینس میں بھی ہم لے جائیں گے کہ کیوں آپ کسی کو مسجد حرام سے روکتے ہو، کیونکہ اس کا تو باقاعدہ نام لے کر ٹاپک ہے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو مت روکا کرو۔
تو اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہم کتنا پردہ کرنے سے روکتے ہیں، کتنا نیک عمل کرنے سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دیندار ہو جائے گا تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو اینی وے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے نیک اعمال کو غارت کر دیا جائے گا. اور والذین آمنوا، اسی کے کمپیریزن میں دوسری آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ٹو دا پوائنٹ قرآن کے مطابق ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جبکہ ایمان ہی کے اندر عمل صالح اس کا آٹومیٹک جز ہے ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ میں بھی درست ہے، شرک نہیں کرتا، اور پریکٹس مسلم بھی ہے، کر کے دکھاتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ کوئی کر رہا ہے نیک عمل یا نہیں کر رہا، کوئی اللہ کی کتاب کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اس کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، وہ اتنی شدت سے محبت کو پہنچ چکا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا کہ کون فرما بردار ہے یا نہیں، وہ خود بعمل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان پراپر رکھتا ہے، عمل اچھے کر کے دکھاتا ہے، اور پھر اس ایمان کو اور ایکسپینڈ کر کے بتایا گیا کہ وہ آمنو بما نزل علی محمد. ایمان کیا ریکوائرڈ ہے اللہ کو، جو میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پرسنل عادتوں کو بھی ایسا دین بنا چکے ہیں کہ جو ان عادتوں کو نہ اپنائے تو ہمارے اندر تکبر یہ ہے کہ میں اس سے اچھا مسلمان ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل عادتوں کے پیچھے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی جو عادتیں اور اپنی جو سنت تھی، جو اپنے قرآن سے ہٹ کر ان کا جو پہننا اوڑھنا، کس طرح سوتے تھے، کس طرح اوپر چڑھتے ہوئے دعا مانگتے تھے تو نیچے اترتے ہوئے دعا مانگتے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور انہوں نے کبھی اس معاملات میں کانفلکٹ نہیں کیا. دیکھیں آپ ایمان اور عمل صالح کو اللہ کیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور وہ لوگ جو ایمان پراپر رکھتے ہیں اس پر جو نازل ہوا محمد پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور نازل صرف قرآن ہوا ہے. قسم کھا کر بتا دو کہ اللہ کے نبی پر کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے صرف قرآن کے علاوہ؟ تو جناب اللہ نے ہمیں پورا کلیئر ایمان بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح کا حساب کتاب کہاں سے ہے. بیما نزل علی محمد، جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہی حق ہے، من ربہم، ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اس کے مطابق جو عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، اللہ اس کو کس چیز سے نوازیں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ایسوں سے ان کی دوسری برائیوں کو دور کر دیں گے اور ان کے اندر پرفیکشن ڈالتے رہیں گے. اللہ ان کے گناہوں کا جو وبال وہ چکھنے والے ہیں اللہ اس سے بھی درگزر کریں گے. ان کی جو بری عادتیں ہیں اللہ اس سے بھی درگزر کریں گے. جو بیما نزل علی محمد، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، فضول باتوں سے لوگوں کو الجھاتا نہیں ہے، دین کو ایکسپینڈ نہیں کرتا ہے، اور تکبر میں مبتلا نہیں ہے کہ جناب جو میں عادتیں اپنا رہا ہوں سامنے والا وہ عادتیں نہیں اپناتا، اور لوگوں کی تضحیق کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں عمل والوں کو اور قرآن کے مطابق چلنے والوں کو اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور بلکہ ان کی اصلاح کر دیں گے ان کے حال کی. یعنی میں سمجھتی ہوں وہی جو بری عادتیں اور تقدیر کی برائیاں ان کی مٹیں گی،
اور سب سے بڑھ کر اللہ ان کی اور رہنمائی فرمائیں گے جو قرآن کے مطابق اللہ سے محبت کرتے ہوئے بغیر کسی اور کے تائید کے کہ نہیں جی مجھے کہیں اور سے بھی پروف مل جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کلیئر کہتے ہیں کہ کیا اب فرشتوں کو نازل کر دوں، کیا اب میں خود اتر کر آ جاؤں. سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں اب کیا میں خود بادلوں میں سے اتر کر آ جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ ہاں جو قرآن میں لکھا ہے بس وہی دین ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بیما نزل علی محمد پر ہمیں کتنا فوکسڈ کروا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری اور رہنمائی کروں گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، جو قرآن کے مطابق چلتا ہے تو اللہ اس کی اور اصلاح فرماتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ کس طرح سے آیت کو آگے جا کر بتاتے ہیں کہ ذالکا، یہ جو تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تم کلیئر سمجھ لو کہ الذین کفروا، جو کفر کی روش اختیار کرتا ہے، اتبعوا الباطل، اس نے حق کے خلاف باطل کو کی اتباع کی ہے. دیکھیں اوپر حق آ رہا تھا کہ جو بما نزل علی محمد ہے وہو الحق، اور حق کا اپوزٹ ہے باطل. یعنی جو بھی محمد پر جو نازل ہوئی کتاب اس کے علاوہ کوئی کسی بھی کتاب کو دین کا درجہ دیتا ہے اس کا عقیدہ باطل ہے. میں نہیں کہہ رہی، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ بیما نزل علی محمد ہے جو وہو الحق ہے، وہی حق ہے. اور جو اعمال کا ضائع ہونا ہے ذالک بأنہ، یہ اعمال کا ضائع ہونا اس وجہ سے ہے کہ الذین کفروا، جو لوگ کفر کی روش اختیار کر رہے تھے، اتبعوا الباطل، انہوں نے اس حق کے علاوہ دوسری کتابوں کو دین بنا لیا، انہوں نے باطل کی اتباع کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن کی اللہ برائیوں کو دور کریں گے وہ اس لیے کہ وہ لوگ جو ٹو دا پوائنٹ بما نزل علی محمد پر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی انہوں نے اتباع کی، ایمان لائے. واتبعوا الحق، اور انہوں نے اس حق کی اتباع کی جو من ربہم تھا، ان کے رب کی طرف سے تھا، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. کذالک، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اور دوبارہ اللہ نے فرمایا اعمال کیوں غارت ہوتے ہیں اور اصلاح ہماری کیسے ہوتی ہے، دونوں کو دوبارہ فرما کر دوبارہ بیان فرما کر اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یضرب اللہ للناس، عام پبلک کو، للناس، اللہ عام پبلک کو بیان فرما رہے ہیں، یہ مثال بتا رہے ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، کہ دیکھو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں اور بیما نزل علی محمد سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کر دیں اور دوسری اور کتابوں کو دین کا حصہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ حق پر ان کی توجہ کم ہو جائے. بار بار اس آیت کو پڑھیں، بار بار قرآن کھول کر سورہ محمد کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آپ کو مثال دی کہ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں اور حق پر چلنے سے کیسے خود بخود آپ کی اور میری گرومنگ کی جاتی ہے، کیسی ہماری برائیوں کو دور کیا جاتا ہے. اور یہ اللہ عام پبلک کو یہ مثال سمجھا رہے ہیں. کسی خاص علماء تک ہمیں بہت زیادہ ان سے کہ بھئی آپ سمجھائیے آیت. آپ کے آگے اللہ تعالیٰ نے للناس کے لیے یہ آیت کھول دی کہ اے لوگوں غور سے دیکھو کہ کس طرح سے تم بلندیوں کے پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو کہ بیما نزل علی محمد پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے آپ کا سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.